रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि सर आप जैसे दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं वैसे हम भी करना चाहते हैं, हम भी टीवी पर आना चाहते हैं, हम भी जो है वो मतलब वीडियो के थ्रू जो वो दावत व तबलीग का काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने आकर टीवी पर या इंटरनेट पर या वीडियो बना के दावत व तबलीग का काम करना है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि दावत व तबलीग का काम आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अब हर बंदे को मतलब कैमरा फेस करना या कैमरे के थ्रू जो है वो बात करना और अपनी बात को कन्वे करना या जो है वो दावत व तबलीग का काम की ना उसे मतलब अल्लाह की तरफ से तौफ़ीक है, ये तौफ़ीक अल्लाह की तरफ से है। और हर बंदे की जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं, सराउंडिंग्स डिफरेंट हैं, मतलब अपनी गिवन सर्कमस्टांसेस में देखता है कि वो क्या बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, वो वैसे करता है। तो आप सब के लिए सजेशन ये है जो दावत व तबलीग का काम करना चाहते हैं और ये मतलब आप करना चाहते नहीं, आपको ये करना है, आप पे ये फ़र्ज़ है। क्योंकि जो सूरत अल असर में अल्लाह ताला की 4 जो शराइत हैं कामयाबी की, उनमें ये एक लाजमी शर्त है कि आपने हक़ बात शेयर करनी है। और अल्लाह की इस किताब से ज़्यादा हक़ बात कोई नहीं शेयर करने के लिए, जिसका लैक ऑफ नॉलेज पाया जाता है हमारे माशरे में। तो आप दावत व तबलीग का काम किसी तरीके से भी कर सकते हैं। आप डेली जो उसे कहते हैं कि आपके घर में फूड पांडा वाले आते हैं, कोई डिलीवरी वाला आता है, आप छोटा सा किताबचा रखें, कोई नमाज का रख लें, कोई अच्छी बात रख लें, ठीक है। वो जब वो डिलीवरी वाला आता है आप उसे डिलीवर कर दें, ठीक है। आप रास्ते में किसी को पानी पिला दें, आप घर से निकलते हैं और आप जो है वो अपने साथ पानी की बोतल से रखें, काफ़ी गर्मी है तो आप रास्ते में आते जाते लोगों को पानी पिलाएं, ठीक है। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें। एक शख्स का आपको वाक़या सुनाता हूँ। वो शख्स कहने लगा कि मेरा एक शख्स के साथ जो है वो मिलना हुआ। वो कहता है कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो इस तरह के इंकिशाफ़ात हुए मेरी ज़िंदगी में, इस तरह की बातें खुली कि मेरे होश उड़ गए और मैं अपने आप में शर्मिंदा होने लगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में, बस हम बातें ही कर रहे हैं। खैर वो जब बताने लगा अपनी स्टोरी तो कहते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा अमीर शख्स नहीं हूँ, बस जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैंने घर में एक डिस्पोजेबल पानी की बोतल्स रखी हुई हैं। जब मैं घर से निकलता हूँ मैं पानी की बोतल्स 2-3 अपने साथ उठा लेता हूँ। रास्ते में देखता हूँ कहीं कोई गरीब शख्स मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई सिक्योरिटी वाला धूप में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा है और कहीं कोई माली पौधों को पानी दे रहा है। तो मैं वो जो बोतल से घर से लेकर आया होता हूँ वो मैं उन्हें डिलीवर कर देता हूँ, उन्हें दे देता हूँ और उनसे ऐसी दुआएं हासिल करता हूँ जो आप किसी से नहीं हासिल करते। जो दुआ एक मज़लूम से निकलती है वो सीधी डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है और कबूल होती है, ठीक है। तो वो कहने लगे कि मैं उनसे ऐसी दुआएं हासिल करता हूँ जो सीधी आसमान को छूती हैं और इस दुनिया में दुआ हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। खालिसतन दिल से जो दुआ निकलती है वो या तो आपके पेरेंट्स करते हैं या बहुत चंद एक लोग हैं इल्ला माशाल्लाह जो आपको दिल से दुआ देते हैं और बाकी ज़्यादा लोग तो हसद ही करते हैं, हसद का शिकार ही रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बंदे को इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह देता है। आज किसी पे अच्छा दिन है, कल को बुरा आएगा तो क्या आप ऐसा करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। तो वो शख्स कहने लगे कि मैं बाज़ार आते जाते देखता हूँ कि अगर मैं बाज़ार गया हूँ तो मैं 2 शवारमे ख़रीद लेता हूँ। अगर किसी शख्स को मुझे लगता है कि ये मुस्तहिक़ शख्स है, इसको देना चाहिए, मैं वो 2 शवारमे उसको डिलीवर कर देता हूँ। उसके बाद मैं जब डेली 5 वक्त के लिए नमाज़ के लिए जाता हूँ मस्जिद में, मैं देखता हूँ कि हमारे इमाम साहब जो हैं उनका किस दुकान पे कोई उनका हिसाब किताब चल रहा है। मैं उस दुकान पे जाता हूँ, मैं उनका जो हिसाब किताब होता है वो क्लियर कर देता हूँ। तो मतलब आज महंगाई का दौर है, आप अपने करीब देखें सफ़ेद पोश लोग जो हैं जो मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, जो इस तरह के छोटे तबके के गली मोहल्लों के इमाम हैं, इमाम मस्जिद हैं, तो उनका आप देख लें किस दुकान पे उनका हिसाब किताब चल रहा है। वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ, मैं उनका महीने में एक आध दफ़ा उनका क्लियर कर देता हूँ, खाता क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि मैं इलाके के मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि अगर किसी का कोई हिसाब है या कोई ऑन द स्पॉट कोई कस्टमर आ गया है तो मैं उसका जो सारा बिल है वो पे कर देता हूँ और मैं दुकानदार को कहता हूँ कि ये कुछ पेमेंट है, ये अपने पास रखो
اور کوئی غریب شخص مستحق شخص آتا ہے تو اس سے اپنا جو منافع ہے وہ مت لینا، اس پیمنٹ میں سے وہ کاٹ لینا اور ان کو مناسب ریٹ پہ ادا کر دینا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر میں کسی دکان پہ ہوں، شاپنگ کرنے گیا ہوں، وہاں کوئی بچہ آ گیا، کوئی مزدور شخص آ گیا، کوئی مستحق شخص آ گیا، تو اس کی جو ساری پیمنٹ ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے، سخاوت کرنے سے مال بڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اس کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اسے تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو ہمیں آج اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، ہاں فزیکلی آپ کا مال، آپ کے جو بینکوں میں مال پڑا وہ کم ہی ہوگا، دیکھنے میں ایسے لگے گا کہ کم ہو رہا ہے، مگر اللہ کے خزانوں میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم بڑا سٹیپ نہیں لے سکتے، ہم بڑے سٹیپ کے چکر میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹے سٹیپ لینے والا اللہ کے زیادہ نزدیک ہے، وہ کیونکہ وہ کنٹینیوسلی وہ سٹیپ لیتا ہے۔ جو بڑا سٹیپ لیتا ہے وہ سال 6 منتھ میں ایک دفعہ لے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی کرو، تھوڑی کرو مگر کنٹینیوسلی کرو، جو نیکی ہوتی ہے کنٹینیوسلی اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سچ اس کے کہ آپ نیکی کرتے ہیں اور 6 مہینے بعد آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے نیکی بھی کرنی ہے کوئی، کیونکہ آپ بڑے نیکیوں کے چکر میں ہوتے ہیں، بڑے بمپر کے بونس کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد معاشرے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ویڈیو میں آ کے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، صرف یہی ایک کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دسترخوان بڑے بڑے چلانے ہیں، صرف یہی ایک کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ آپ کسی کو رستہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ آپ رستے میں سے کوئی پتھر اٹھا دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ جاری ہے، کسی کو نقصان ہونے سے بچتا ہے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ ان کو کاؤنٹ کریں، آپ ڈیلی روٹین میں یہ اپنی روٹین بنائیں کہ آپ کاؤنٹ کریں کہ آپ نے آج دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ انہیں ایک چھوٹی سی وہ تھنک پیڈ آتا ہے چھوٹا سا، اس کو اپنی پاکٹ میں رکھیں، ایک پین سے رکھیں، جو بھی جس وقت آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور اپنے گھر میں ایک جار بنائیں، اس میں وہ کاؤنٹ کرتے جائیں، اس میں کلیکٹ کرتے جائیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ اس کو نکالیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا نئے کام کیے ہیں اور کیا کیا برے کام کیے ہیں، اور کوشش کریں نیکسٹ ٹائم آپ ان برے کاموں کو چھوڑیں، اور جو نئے کام کیے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ میں نے یہ نئے کام کیے ہیں۔ کیونکہ ہم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو کام ہی نہیں سمجھتے آج کل نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دسترخوان بڑا چلنا چاہیے، 10-12 لاکھ لگ رہا ہے پھر پتہ چلے گا، یا دنیا کو پتہ چلے گا تو پھر پتہ چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ نے جو منتھ اینڈ پہ جو کلیکٹ کیا ان سب کو دیکھیں، آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ کو اور زیادہ کام کرنے کی جو ہے نیک کام کرنے کی موٹیویشن ملے گی۔ تو وہ صاحب بتانے لگتے ہیں کہ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی ساری تو میں شرمندہ ہو گیا، اور وہ جو ہیں وہ سستے سے کام ہے۔ وہی بات جو پہلے آپ کو میں نے بتائی کہ کام سارے سستے ہیں مگر ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم بڑے بونس کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے سنا تو یہ کام تو سارے سستے سے ہیں، کہ جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے بات کی جو مدینہ میں رہتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہاں تو سارا دن یہی ہوتے میں دیکھتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میرے ہوش اڑ گئے کہ ہم ہر وقت بلیم کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کو، مدینہ کی ریاست۔ کبھی ہم نے خود اپنے اندر جان کر دیکھا کہ ہم اپنے اندر مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ ہم اپنے اندر کا ماحول مدینہ کی ریاست جیسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اپنے اندر کا ماحول اللہ کی سنت کے مطابق، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق چل رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم ان کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ مطلب ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے، اور ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسروں کی نیکیوں میں ہم نے نظریں جمائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے سے اوپر مت دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو، تاکہ تمہارے پاس جو نعمت موجود ہے تمہیں اس کا احساس ہو، تمہیں اس پہ شکر کرنے کا جو ہے وہ موقع ملے۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، جو بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایک سٹیج ہوتی ہے، ہر کام کا ایک لیول ہوتا ہے۔ آپ جب آہستہ آہستہ شروع کریں گے تو آپ اس لیول پر بھی پہنچ جائیں گے جو آپ لیول امیجن کر رہے ہیں، اپنی جو امیجنیشنز ہیں کہ میں ویڈیو میں آ کے دعوت و تبلیغ کا کام کروں، یا میں جیسے بھی آپ سوچ رہے ہیں ویسے دعوت و تبلیغ کا کام کروں، تو آپ ویسے بھی انشاءاللہ کریں گے، مگر سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑے تھوڑے سٹیپ، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے جو ہے وہ کام چلتا ہے۔ تو ایک دم سے آپ بڑا سٹیپ نہ لیں، کیونکہ آپ انسان جو ہے وہ ایک زرخیز مٹی ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیوں حکم دیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یاد کروا سکے کہ تم لوگوں نے مجھ سے کیا مانگا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری سے عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا بار بار سنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی رہے، حالانکہ اگر ایک دفعہ بھی ایک نماز میں پڑھ لیتے تو ٹھیک تھا،
مگر نہیں، وہ بار بار پڑھائی جاتی ہے کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، انسان کو زرخیزی کی، پانی کی بار بار ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں گے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں گے، ان کی نیڈز پوری کریں گے، جب ایک سٹیج آئے گی ان کی نیڈز پوری ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ان کی نیڈز پوری ہو جائیں گی، پھر آپ تھوڑا سا بڑے لیول پہ چلے جائیں گے۔ ایسے ہی کرتے کرتے آپ کے اندر یہ ایک جو ہے وہ مادہ پیدا ہوگا کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں، پھر آپ اپنی جیب بھی خالی کریں گے۔ تو پھر پہلے آپ تھوڑی کرتے تھے، پھر آپ زیادہ کریں گے۔ تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے سٹیپ مل کے ایک بڑا سٹیپ بنتا ہے، انشاءاللہ آپ اس سٹیج پہ بھی پہنچیں گے، اللہ آپ سے دین کا ایک بڑا کام بھی لے گا جو آپ کے نصیب میں ہوا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو سخاوت والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔